بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 21ویں تراویح کا خلاصہ۔ اس میں 25ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کے علم اور پھر قیامت کے دن جو معبودان باطلہ کا رد کیا جائے گا اور انسان ان کی تردید کریں گے اس کو بیان کیا گیا۔ انسان کی ایک بری عادت کو بیان کیا کہ جب اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے بدن کے اندر اور پورے کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں، اگر انسان ان میں غور و فکر کرے تو اس پر حق بات واضح ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کامل کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کو بیان فرمایا۔ شورا کے معنی مشورہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی کہ جو اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ شورا رکھا گیا۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کے نازل کرنے کو بیان فرمایا، معبودان باطلہ کی تردید فرمائی اور ان کے عجز کو بیان کیا گیا، اور بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ معبود برحق ہیں کہ جن کا مثل اس پوری کائنات میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کو جو شریعت عطا کی گئی، اور جن لوگوں نے ان کی بات کو جھٹلایا ان کی بات بیان کی گئی، اور نبی علیہ السلام کو شریعت مطہرہ پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور کفار کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان کے اعمال ان کے لیے اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی حقانیت اور قیامت آنے کی صداقت کو اجاگر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو لوگ دنیا ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سے کچھ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن پھر قیامت کے دن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے بارے میں بتلایا کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کس طرح ان کو ڈر محسوس ہوگا، اور اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہوں گے وہ خوشی کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں فوز کبیر اور ایک بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بشارت عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کی عظمت کو اجاگر فرمایا اور اپنی صفت بیان فرمائی کہ وہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اپنی بندے کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر وہ پوری کائنات کو کھلا رزق عطا کر دیں تو انسان سرکشی میں مبتلا ہو جائے، نافرمانی میں لگ جائیں، گناہوں میں مبتلا ہو جائے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ وہ بارش نازل فرماتے ہیں، اور کس طرح وہ بارش عطا کر کے انسانوں کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں چلنے والی کشتیاں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تھام رکھا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اجاگر فرمایا کہ جو لوگ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی فحاشی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، اور آپس میں باہمی معاملات مشاورت سے طے کرتے ہیں، تو یہ اور کسی بات پر غصہ آ جائے تو معافی اور درگزر کا پہلو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی۔ بقدر ضرورت بدلہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائی، صبر اور درگزر اور معاف کرنے کو عظیم کام قرار دیا۔ اس کے بعد آگے قیامت کے دن ظالموں کی حالت کو بیان کیا گیا کہ کس طرح ظالم لوگ ڈر رہے ہوں گے، ان کے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم پورا کرنے کا حکم فرمایا، اور انسان کی اسی روش کو بیان فرمایا کہ جب کوئی نیکی جب اس کو کوئی اچھی چیز مل جائے تو یہ خوش ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بری چیز ملتی ہے، کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا بیٹیاں بیٹے دینا یہ اللہ کی قدرت کے
مظاہر میں سے ہے، کسی کو چاہے بیٹی دے دے، کسی کو چاہے بیٹا دے دے، کسی کو چاہے تو دونوں نعمتیں دے دے، اور جس کو چاہے تو کچھ بھی عطا نہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کی اقسام بیان فرمائی کہ وحی آنے کے کئی طریقے تھے، یا تو دل میں اللہ تعالیٰ بات القاء فرما دیتے، یا پردے کے پیچھے نبی سے بات کی جاتی جیسے معراج کے موقع پر، یا کوئی رسول آ کر وحی پہنچایا کرتا تھا۔ پھر قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف کو بیان فرمایا۔ زخرف سونے کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک جگہ پر سونا چاندی بیان کیا گیا، تو اس کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا۔ اس کی ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی عظمت سے فرمائی، اور جو لوگ نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور نبیوں کی تکذیب کیا کرتے تھے، ان پر آنے والی سزاؤں اور ان کے عذاب کو بیان کیا گیا۔ پھر مشرکین مکہ کے بارے میں بتلایا گیا کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ اس کائنات کو کس نے پیدا کیا، آسمان زمین، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے جس نے اس زمین کو بچھایا، اس کے اندر ہر قسم کے پھل اناج وغیرہ پیدا فرمائے، آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کی نعمت عطا فرمائی، کشتیوں کی نعمت عطا فرمائی جن پر انسان سواری کرتا ہے، اور پھر سواری کی دعا سکھلائی گئی کہ جب سواری پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، ہمیں اسی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی گمراہی میں ان کی تقلید کو لازم سمجھتے تھے، تو ان لوگوں کے احوال بیان فرمائے گئے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد، اپنی قوم کو دعوت دینا اور پھر ان کے معبودان باطلہ سے براءت کا اظہار کرنا بیان فرمایا۔ مشرکین مکہ کا اعتراض بیان کیا گیا کہ یہ قرآن کریم کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا، تو بتلایا گیا کہ رحمت کا تقسیم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، تو یہ در حقیقت اس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر جو ہے وہ سارے لوگ ایک جیسے نہ ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا مال اور دولت عطا فرماتے کہ ان کے گھر کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں اور ان کے کمرے اور ان کے تمام گھر کے معاملات سونے کے بن جاتے اور چاندی کے بن جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس انسان کو ہر وقت بھٹکاتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن انسان اس سے بیزاری کا اعلان کرے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی عظمت بیان فرمائی، ان کے صراط مستقیم پر ہونے کو بیان کیا گیا اور قرآن کریم کو تھام کر رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ فرعون کے دربار میں ہر طرح کی نشانی پیش کی، لیکن فرعون کے لوگوں نے جھٹلایا۔ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب ان پر آنے والا دور فرما دیا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ عیب بیان کیے اور اپنے آپ کو ان سے برتر قرار دیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا اور اس کی قوم کو بھی تباہ کر دیا۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اور رکوع میں اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی مذمت بیان فرمائی۔ مشرکین مکہ اس بات کو بیان کیا کرتے تھے کہ اگر ہم جو معبودوں کو پوجتے ہیں یہ جہنم میں جائیں گے
تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی اور بتلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں جو قیامت کے دن کی ایک نشانی اور علامت ہیں، اور وہ اپنے پوجے جانے کی نفی فرمائیں گے، اور انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کا درس دیا اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا۔ پھر بتلایا گیا کہ قیامت کے دن تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، سوائے نیک لوگوں کی دوستیوں کے کہ وہ بھی قیامت کے دن برقرار رہیں گی۔ پھر جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جہنمیوں کی چیخ و پکار کو بیان کیا گیا، اور انہوں نے اس وقت جو اپنے فرشتے اور داروغہ جہنم سے وہ جو مطالبہ کریں گے کہ ہمارے ایک دن کا عذاب ہم سے دور کر دیجئے، ہمارے عذاب میں تخفیف کر دیجئے، اور وہ آگے سے انکار کریں گے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم صفات بیان فرمائی اور اپنی چند قدرت کے نمونے بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے سورہ دخان ذکر فرمائی۔ دخان کے معنی دھوئیں کے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر دھوئیں کا ذکر کیا گیا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ دخان رکھا گیا۔ اس کے ابتدا اللہ رب العزت نے سورہ دخان کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائی طور پر قرآن کریم کی عظمت سے بیان فرمائی اور ایک مبارک رات میں اسے نازل کرنے کا اعلان فرمایا۔ جمہور مفسرین کے نزدیک مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے اس سے 15 شعبان کی رات مراد لی، لیکن صحیح قول کے مطابق یہاں مراد لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو چند باتوں کی دعوت دی، اپنی وحدانیت اور توحید کی دعوت دی، اور انہیں اس بات سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ تم پر ایک دھوئیں کا عذاب آ جائے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عذاب قیامت کی ایک نشانی ہے جو قیامت کے وقت برپا ہوگا اور پوری کائنات پر دھواں چھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان جیسے اور بڑے صحابہ کرام سے یہی منقول ہے، اور بعض صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں مشرکین مکہ پر آیا کہ ان کے لیے کھانے کو کچھ نہ تھا، اور وہ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاتے تو آسمان میں انہیں دھواں نظر آتا تھا، اس سے مراد وہ دھواں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، فرعون نے انہیں جو دھمکیاں دی اسے بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ فرعون اور ان کے حواریوں کو اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے محلات سے نکال کر، باغات سے نکال کر کس طرح ہلاک اور برباد کر دیا اسے بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کو دعوت دی گئی کہ کیا تم جو ہے وہ زیادہ قوت والے ہو یا تبع نامی شخص کی قوم۔ تبع یہ ایک شخص تھا جو نبی علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 700 سال پہلے گزرا تھا، اور اس نے جب بتلایا گیا کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینے کی طرف ہجرت کریں گے، تو اس تبع نے ایک مکان تعمیر کروایا، ایک خط لکھا نبی علیہ السلام کے نام جو نسل در نسل چلتا رہا، اور نبی علیہ السلام نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا جو تبع نے آپ کے لیے بنوائی تھی۔ اور پھر یہ مسند احمد کی روایت کے مطابق تبع نبی علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اسے برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کی قوم سرکش ہو گئی اور بعد میں بتوں کی پوجا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب میں مبتلا کیا۔ تو مشرکین مکہ کو بتلایا گیا کہ تم زیادہ طاقتور ہو یا تبع کی قوم جو ہے وہ زیادہ طاقتور تھی، جب وہ عذاب کا شکار ہوئی تو تم بھی عذاب کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کو دی جانے والی غذا، زقوم اور کانٹے دار درخت کو بیان فرمایا جو انسان کے پیٹ میں جائے گا تو ایسے کھولنے لگے گا
جیسے گرم پانی کھولتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ اب چکھو اس چیز کا مزہ کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا مکرم سمجھتے تھے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں اور تقوی والوں کو ملنے والی نعمتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجاثیہ کو بیان فرمایا۔ جاثیہ کے معنی گھٹنوں کے بل چلنے کے ہیں۔ آگے ایک جگہ پر جا کر گھٹنوں کے بل چل کر آنے والی امتوں کا ذکر کیا گیا، اسی کی مناسبت سے اس کا نام الجاثیہ ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، ہواؤں کا چلانا، بارش کا نازل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات عالیہ کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جھٹلانے والے اور انکار کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر سمندر کی نعمت، اس میں چلنے والی کشتی کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو مسخر فرما دیا، انسان کی خدمت میں لگا دیا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ملنے والی نعمتوں کو بیان فرمایا، کتاب، حکمت اور رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور انہیں اپنے زمانے میں تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو شریعت مطہرہ کی پیروی اور اس کی اتباع کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی کہ جو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو اپنے معبود کا درجہ دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ساری امتیں آئیں گی گھٹنوں کے بل چل کر، نیک لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، برے لوگوں کو برا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کفار کے ساتھ ہونے والے مکالمے کو بیان فرمایا، اور آخر میں اپنی حمد و ثنا پر اس صورت کا اختتام فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔